صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ لوگ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم لوگ احساس نہیں کر سکو گے. صحابہ ہے معیار شہید ہونے والے شہیدوں کو مردہ کہنا، مر گئے کہنا ہی شریعت اسلام قرآن کریم حرام کہتی ہیں. ان کے اوپر کیا ماتم؟ انہی سے ہے کامل یہ اسلام واللہ، ہے محفوظ اب تک یہ قرآن واللہ. صحابہ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ بل احیاء، یہ لوگ زندہ ہیں. اور آج ایسے زندہ لوگوں کے اوپر ہم ماتم کرتے ہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1292 1292. لیسا منا، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں. من ضرب بالقدود، جو اپنے گالوں کو مارتے ہیں. وشق الجیوب، اپنے گریباں کو پھاڑتے ہیں. ودع بدعوى الجاہلیہ، اور اپنی آوازیں جو نکالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ودع بدعوى الجاہلیہ، یہ جہالت کے وقت کے ندائے ہیں اور یہ اسلام میں حرام ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُونِي وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ. وقال عز وجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ رضی اللہ تعالی عنہما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالمین. برادران اسلام، آج جو عنوان اعلان کیا گیا تھا، سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب کبھی بھی محرم کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہم مسلمانوں میں سے چند لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ غیر شرعی کام کر بیٹھتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور حضرت حسین کے نام پر دین سے الگ ہو جاتے ہیں، اور آخر کار اس کو وہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. حالانکہ اسلام میں سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور ان کے شہادت کے واقعات کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے، جس کے ذریعے سے ہم ہماری دین کو سنوار سکتے ہیں. تو آئیے آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائف ہسٹری، بایوگرافی کے بارے میں چند تفصیلی بات احادیث کی روشنی میں ہم سنتے چلیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو وہ تھا مدینہ کا دور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو مکمل بہتر سے بہتر کس طرح سے بنایا جائے، ایسا ایک دور تھا مدینہ کا دور. اور وہاں 3 ہجری رمضان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوتے ہیں. اور جب 4 ہجری آتا، 4 ہجری شعبان کے 5 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوتے ہیں. یعنی مدینہ والی زندگی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسائے رسول پیدا ہوئے، اور ان کے بارے میں کئی سارے احادیث کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں علم رکھنا، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جیسے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، ان کے حق کو ادا کرنا،
یہ ہر مسلمان کے لیے فرض شمار کیا گیا۔ تو آئیے آج جو بدعات، جو بگاڑ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم کرتے آئے ہیں، اس کو ہم صحیح سے تبدیل کریں، صحیح سے اس کو چینج کریں۔ آج ہم سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ نواسۂ رسول، جو آج ہم جو بدعات کرتے ہیں، جو برے رسم و رواجاں ہیں، ان کے اندر بھی یہ شمار ہے کہ ان لوگوں کو نواسۂ رسول سے، اہل بیت سے زیادہ محبت ہیں، اسی لیے وہ ان کی شہادت پہ ماتم مناتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا پس منظر کیا ہے؟ شہادت کے اوپر ہم لوگ فخر کریں یا شہادت کے اوپر ہم ماتم کریں، اس بات کو آج کے اس عنوان کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے بات، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایک آیت نازل کرتے ہیں، سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آپ کے امت کو ان کے جانوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، یعنی میرے اور آپ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خود کے جانوں سے بھی افضل ہیں۔ تو ہم سب کو، چاہے میرا اگزامپل لیں گے تو مجھے میرے جان سے بھی بڑھ کر میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور آپ کو آپ کے خود کے جان سے بھی بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کے ازواج مطہرات یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دامن بیویاں ہر مسلمان کی ماں ہیں، ہر مسلمان کی ماں کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے بارے میں اناؤنس کرتے ہیں۔ اہل بیت کون ہے؟ اس بات کو سمجھیے، اہل بیت یعنی گھر والے، اہل ان کے گھر والے، اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ، اور ان لوگوں سے مجھے اور آپ کو بے تحاشا محبت کرنی چاہیے۔ اور ان کا گھرانے کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں کہ اے میرے نبی، آپ کے زوجہ حضرت ام سلمہ کو سلام سنائیے اور ان کے لیے جنت میں گھر کی بشارت سنائیے۔ یہ اس طرح بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ، جس طرح سے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اے اللہ تو میرے گھرانے سے محبت کر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ ایک سجنی لاؤ، ایک چادر لاؤ۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک چادر لاتے ہیں تو اس چادر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بلا بھیجتے ہیں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ ان کو بلا بھیجتے ہیں۔ وہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس چادر کو جو ہے آگے بڑھتا ہے، اس طرح سے دیکھیے، اپنے سر کے اوپر سے چادر کو اس طرح سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ اور علی، حسن اور حسین، آپ اس چادر کے اندر آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے فوراً حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین چادر کے نیچے آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے اللہ، مجھے میرے گھرانے سے محبت ہے، گویا تو ان سے محبت کر۔ یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے رسول اللہ، کیا میں آپ کے گھرانے کا حصہ نہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ ان کے بیوی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کا گھرانے کا حصہ نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ام سلمہ، تو بھی میرے گھرانے کا حصہ ہے، تو بھی اس چادر کے اندر آ جا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ ازواج مطہرات سب اور ان کے اولاد اور ان کے نسلیں، یہ سب کے سب اہل بیت ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کہلاتا ہے۔ سب کو چادر پہ لپٹے اور کہیں، اے اللہ تو ان سے محبت کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے 2122، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ، مجھے حسن اور حسین سے محبت ہے، اور کہتے ہیں
اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور کہتے ہیں اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر جو لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں، یعنی ہم میں سے حکم فرمایا جاتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ اے اللہ جو لوگ حسن اور حسین سے محبت رکھتے ہیں اے اللہ تو ان سے محبت کر، بولے تو مجھے اور آپ کو چاہیے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بے انتہا محبت رکھے۔ اور ہم جب کبھی بھی جمعہ کے خطبہ کو سنتے ہیں اس کے اندر ایک حدیث کو ہم اکثر پڑھا کرتے ہیں جو میرے خطبے کے اختتام میں نے تلاوت کی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کون ہے حضرت حسن اور حسین؟ سیدہ لیڈر ہے شباب نوجوانوں کے، اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے لیڈر کون ہے؟ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں اور جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرے کہ اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ تو ہم سب کو محبت کرنا چاہیے، لیکن آج جو یہ لوگ کہتے ہیں، آج ہمارے ماحول کے اندر جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ جو لوگ ماتم مناتے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی اہل بیت سے بے تحاشا محبت ہے۔ کفار و مشرکین نے ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، گویا کہ آج کا دن ماتم کا دن ہے، ہم اس کو رنج مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، اور آج کا دن ہم سر انجام یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا، قتل کر دیا۔ حالانکہ شہید کا مقام و مرتبہ ماتم منانے کا نہیں، شہید کو ماتم تو دور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید مردہ نہیں ہے۔ شہید کون؟ مردہ نہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جو لوگ شہید کے نام پر ماتم کرتے ہیں، ان سب کو یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ شہادت ہر نبی کی خواہش تھی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کاش کہ میں اللہ کے راہ میں سر کٹا جاتا، یعنی شہید ہو جاتا، اللہ تعالیٰ پھر سے مجھے زندہ کرتا اور پھر اللہ کے راہ میں شہید ہوتا، پھر سے زندہ کرتا، پھر سے شہید ہوتا۔ یہ سلسلہ وار کہے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں سر کٹانا پسند کرتے تھے اور اس کی خواہش مند تھے، یعنی شہید کا مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، کاش کہ میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتا اور اللہ مجھے پھر سے زندہ کرتا، پھر سے شہید کرتا۔ اس طرح سے کہتے گئے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان تمام لوگوں نے شہادت کو اب مقام مرتبہ سمجھ کر اس کی نوش پینے کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے سوائے ابو بکر کے تینوں کو جو ہے شہید کا مرتبہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ شہید کا مرتبہ پانے تھے، ہر ایک کی خواہش تھی۔ خود نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہونا پسند کرتے تھے، لیکن آج اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے چند لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت حسین کو قتل کر دیے تو آج کا دن ہمیں سوگ منانا ہے، ہمیں جو ہے ماتم کرنا ہے، اس طرح سے سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ اسلام سے بالکل اپوزٹ ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ آئیے میں قرآن میں شہید کا مقام کے تعلق سے کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ آیت کو میں تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 154 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ لوگ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم لوگ احساس نہیں کر سکو گے۔ قرآن کہتی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 154، لا تقولوا، ہرگز مت کہو، مردہ ہرگز مت کہو۔ اب مردہ ہی نہیں کہیں تو ماتم کا کہاں سے مقام آ گیا؟ دیکھو،
جب مردہ کہنا ہی حرام ہے، شہید ہونے والے شہیدوں کو مردہ کہنا، مر گئے کہنا ہی شریعت اسلام قرآن کریم حرام کہتی ہیں، ان کے اوپر کیا ماتم؟ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ بل احیاء، یہ لوگ زندہ ہے، اور آج ایسے زندہ لوگوں کے اوپر ہم ماتم کرتے ہیں۔ کون زندہ ہے؟ جو لوگ ماتم مناتے ہیں، ان کے نظر میں ماتم کس کی ہوتی؟ غم کس کی منائی جاتی؟ رنج و فکر کس کی کرتے ہیں؟ جو لوگ انتقال کر گئے ان کی۔ لیکن حضرت حسین کون ہیں؟ شہید ہے کہ نہیں ہے؟ باقاعدہ امت مسلمہ میں چاہے ان کے محبت میں یہ برائی کرنے والے ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، لیکن ان کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ شہادت پہ میت کا ماتم نہیں کرتے۔ اور قرآن کہتی ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 160 169 سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، تو یہ واقعہ تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جب جنگ احد کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا، شہید ہو جاتے ہیں جنگ کے دوران میں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک سبز رنگ کے پرندے میں داخل کرتا ہے، اور وہ پرندہ جنت کے اندر میوے کھاتے پھرتے رہتا ہے۔ پھر آخر کار جب رات کا ماحول وہ محسوس کرتا، وہ عرش الہی کے سائے میں جو گھونسلہ لگا ہوتا اس کے اندر داخل ہوتے اور کہتے کہ اے اللہ تو پروردگار تو پاک ہے، جو تو نے شہید کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا، کاش کہ یہ بات میں میرے دنیا والے ساتھیوں تک پہنچاتا تو وہ لوگ بھی تیرے راہ میں شہید ہونے کے لیے اول درجے میں آ جاتے۔ یہ خواہش کس نے کی؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ، ہمیں اکثر سمجھتے جابر بن عبداللہ بولتے نا، ایک مشہور و معروف صحابی ہیں جابر بن عبداللہ، ان سے کئی سارے احادیث صحیحین کے اندر روایت ہے۔ میں حضرت جابر کے والد عبداللہ کا واقعہ بول رہا ہوں۔ احد کے اندر جب یہ شہید ہو گئے، ان کی روح سبز رنگ پرندہ، پھر چرخانا، پھر گھونسلے میں آنا، گھونسلے سے آواز دینا کہ اے اللہ یہ بات دنیا والوں کو بتا دے۔ عبداللہ نے خواہش کی کہ اے اللہ مجھے ذرا دنیا میں بھیج دے، خواہش ایسے نہیں بلکہ مجھے ذرا دنیا میں بھیج دے، میں جا کے لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہ کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اے عبداللہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے، ایک بار دنیاوی زندگی پھر واپس نہیں بھیجا جائیں گا، لیکن تیری اس بات کو میں ضرور دنیا والوں تک پہنچاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 169 میں 169 میں آیت کے ذریعے سے کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہ یرزقون، یہ لوگ اللہ کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، یہاں پہ ایک لفظ اور آگے بڑھتا کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پاک رزق کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ، شہیدوں کو اللہ تعالیٰ پاک رزق کھلاتا ہے، حلال رزق کھلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ابن ماجہ اور تمام احادیث کی کتابوں میں شہید کا مقام و مرتبہ میں اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ یہ جو سبز رنگ کے پرندے کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو یاد رکھیے جو بھی اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا وہ سب کے سب اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔ آج جو فلسطین کے لوگ مارے کس لیے مرتے ہیں یہ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کیا جاتا ہے۔ فلسطین صرف علاقے کا معاملہ نہیں، فلسطین ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے فلسطین کے اندر جو بھی مارا کماری، جو بھی قتل کیے جاتے ہیں، جو بھی شہید کیے جاتے ہیں، وہ سب کا مقام یہی ہے انشاءاللہ۔ کیوں بولو؟ کہیں تو بھی لڑیا ہو گئے سمجھو تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ تٹا بٹا سرد کے چلو جی، ہاں سے جی کو تو بٹانے بیچ لیں گے، لو چلو یہ لڑیا میں ہمیں کہاں مرنے مارتے ہمیں بول کے نکل جاتے ہیں ہم لوگ۔ یاد رکھیے فلسطین میں، غزہ میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک بھی خاندان غزہ کو چھوڑنے کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آج تک 70,000 بچے، بوڑھے، عورتوں کا انتقال ہو گیا، سب لوگ شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی وہاں کے لوگ آج بھی، پرسوں کے رمضان کی بات ہے، افطار بھی خوشحال اسی جگہ پہ ٹھہر کے جو ہے وہ لوگ افطار کرنے میں خوشی ظاہر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ فلسطین پیغمبراں پھرے سو جگہ ہے،
فلسطین سے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، فلسطین سے محبت بھی ہمارا ہے، کیونکہ فلسطین کے اندر بیت المقدس ہے، سب سے پہلا قبلہ جو ہے مسجد اقصی وہیں پہ ہے، اس کو حفاظت کرنا وہاں کے مسلمان اپنا فرض عین سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ وہاں پہ رکتے ہیں، ورنہ تو وہ دوسرے زمین کو چلے جاتے ہیں۔ اب پرسوں ایران اسرائیل پہ حملہ کرا تو اسرائیل والے کیا کرے؟ تٹا بٹا لے کے چلے گئے، دیکھتے ہیں نا ہم ویڈیوز کے اندر، نہیں رکے وہ لوگ، کیوں؟ ان لوگوں کے اندر اس جگہ سے کوئی عبادت کا معاملہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں سے وہاں کا جو فیلنگز ہیں، جو سینٹیمنٹس ہیں، جو جذبات ہیں، وہ وہاں سے جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ لوگ وہیں پہ رہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے وہ لوگ جانتے ہیں، اسلام کیا ہے وہ لوگ جانتے ہیں، اور ہمیں اتنا اسلام نہیں معلوم، لیکن آج جو بھی بچہ وہاں پہ قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، ہم سب اس کا درجہ شہید لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال شہید کا مقام و مرتبہ اس طرح سے، قرآن کہتے ہیں شہید مت کرنا، لیکن ہم آج وہی بات کو دہراتے ہیں۔ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اور باتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جمعے کی نماز تھی، خطبہ دے رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حسن اور حضرت حسین سبز رنگی کے لباس میں، یعنی گرین کلر کے لباس میں، دونوں تپے تپے پاما ڈال لے کے ہلو چل کے آتے رہے، 2 یا 3 سال کی عمر بتائی جاتی ہیں۔ وہ دیکھنا ہی تھا، ان کا جان جو ہے اتنا نرم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو لے جا کے اپنے گود میں لے لیے، خطبے کے دوران کی بات ہے، اور کہیں بے شک مال اور اولاد فتنہ ہے، بولے بے شک مال اور اولاد فتنہ ہے، یاد رکھیے سب کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہارا مال تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کرتے کیا کہ خبردار۔ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں سورہ المنافقین سورہ نمبر 63 میں، ڈراتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مال اور تمہارے اولاد و فتنہ ہے۔ مال کی چاہت میں، اولاد کی چاہت میں انسان کہیں بھی چلے جاتا ہے، کیا بھی کر لیتا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بچوں کو گود میں لے کے کہتے ہیں بے شک یہ فتنہ ہے کہ والدین بچوں کے اوپر محبت، مال کے اوپر محبت، یہ فتنہ ہی تو ہے بول کے ان کو لے لیتے ہیں۔ بہرحال یہ محبت کا ظاہر کرنے کا ایک تقاضا تھا، اور فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا حسن، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، بولے سردار مطلب لیڈر، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اور یہ ان قریب 2 مسلمان گروہوں کو ملا دے گا، ایک کر دے گا، ان کا صلح کر دے گا۔ 2 مسلمان گروہ آگے چل کر لڑ پڑیں گے، 2 الگ الگ گروپا بن جائیں گے، یہ میرا بیٹا حسن آگے چل کے یہ 2 گروپس کو جو ہے ملائیں گا، بولے۔ اور یہ پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی 30 سال بعد پوری ہوتی ہے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح سے انہا جو ہے ایک مسلمانوں کے گروپ بن جاتے ہیں، اور حضرت علی اور دیگر عمار بن یاسر، اس طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر، یہ سب ایک گروپ بن جاتے ہیں، درمیان میں 2 الگ الگ گروپ ہو جاتے ہیں، اور جنگ جمل، جنگ صفین، اس کے اوپر میں اسی جگہ پہ تفصیلی واقعات کو بھی پیش کر کے ہوں۔ تاریخ ہے، یہ سمجھنے والوں کے لیے یوٹیوب کے اندر لیکچر ہے، جنگ صفین، جنگ جمل، دونوں الگ الگ ٹاپکس ہیں، انشاءاللہ 20-20 منٹ کے، سننے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ سب واقع ہوتے ہیں، اور آخرکار یہ دونوں مسلمان کی جماعت کو حضرت حسن، حضرت علی کو شہید کرنے کے بعد حضرت حسن کو خلیفۃ المسلمین چن لیا جاتا ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں خون خرابہ نہیں چاہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان کا خون نہ بہے، میں حضرت معاویہ پہ بیعت کرتا ہوں۔ اور اس طرح سے 2 مسلمان گروہ، ایک کا امیر تھے حضرت معاویہ، اب دوسرے کے امیر تھے حضرت حسن، حضرت علی کے بعد حضرت حسن امیر تھے۔ حضرت حسن نے کیا کیا؟ خون خرابہ نہیں، ایک بھی مسلمان کا خون کا خطرہ میں دیکھنا نہیں چاہتا، یہ کہنا تھا حضرت معاویہ کو، ایک جو ہے ایک بات میسج پہنچاتے ہیں کہ اے معاویہ، اگرچہ ہمارے درمیان میں اختلافات کو دور کریں گے تو میں آپ کو خلیفۃ المسلمین چننے کے لیے تیار ہوں، یہ کہنا تھا، حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اس طرح سے 5ویں خلفائے راشدین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 لیڈر
ان کو ہمیں خلفائے راشدین، آپ اکثر بیانوں میں سنتے رہتے خلفائے راشدین بول کے. راشدین the one who was guided، ایک اچھا راستے پر چلنے والا خلیفہ. تو خلفائے راشدین 5 ہیں، ان میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور 5 میں ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما. یہ 5 خلفائے راشدین، یہ 30 سال کا جو ہے پیشن گوئی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا چکے. 30 سال تک خلفائے راشدین کی خلافت رہیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے. کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بات پہنچائی جاتی تھی کہ اے نبی آپ یوں کہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے اللہ کے حکم سے کہتے. اس طرح سے انہوں نے 30 سال خلافت کو رکھا. تو بہرحال یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تھے. درمیان میں حضرت حسن کو اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں اے حسن. جب ذرا بڑا ہو گئے تھے بچہ، حضرت حسن کو اجازت دیتے ہیں. ابو ہریرہ کون؟ ابو ہریرہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا آپ مجھے اجازت دیں کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جس جگہ پہ، آپ کے بدن کے جس جگہ پہ بوسہ لیا، مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی اس کا بوسہ لے ہوں، یعنی وہاں کس کروں، اس کو چما دوں. کیونکہ یہ محبت سمجھتے تھے، میرے نبی جس طرح سے کرے اسی طرح سے میں بھی کرنا میرے لیے محبت کا تقاضا تھا. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے. تو حضرت حسین کہتے ہیں اے بزرگ انسان، تو بے شک آپ یہ کام کر سکتے ہیں. کرتا اٹھاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے، یعنی ان کے ناف کے پلیس میں، ناف کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیے تھے حضرت حسن اور حسین کا. تو ابو ہریرہ بھی اس کو محبت سمجھ کر اسی جگہ پہ بوسہ لینے کی اجازت طلب کرتے ہیں. ان کو اجازت مل جاتی ہے. کس لیے کہا گیا؟ یہ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے. ہم میں سے اگرچہ کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول سے محبت کرے، تو بے شک یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سارے احادیث ہیں جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے بے تحاشا محبت کرتے. ایک مرتبہ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر دونوں سے ایک حدیث روایت ہے. فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3780 سے 3782 تک، اور اسی طرح سے مسند احمد کی 12390/2 سے 12406 تک. یہ احادیث کے اندر یہی شمار ہے. ایک مرتبہ عشاء کا وقت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے. حضرت حسن اور حضرت حسین دور سے آتے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں. یاد رکھیں، اس کے بعد ایک اچھا واقعہ میں اس لیے یہ حدیث کو پیش کر رہا ہوں. حدیث تو بہت ہے، اس کو میں پیش کرنے کا ایک نظریہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر جب سجدے کی حالت میں تھے تو آپ دونوں پیٹھ کے اوپر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے یعنی سجدے سے اوپر اٹھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں نواسے کے پیٹھ کے اوپر ڈال کے آہستہ سجدے سے اٹھتے ہیں. پھر دوسرا سجدہ بھی اس طرح سے ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ دوسرے سجدے سے اٹھتے ہیں. نماز ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دونوں نواسوں کو اپنے پیروں پر بٹھاتے ہیں، دونوں کو جو ہے بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو ہریرہ، ان کو ان کی ماں تک چھوڑا. عشاء کا وقت تھا، یاد رکھیے. اب یہ بات کہنا ہی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچوں کو لے کے جانے لگے. اچانک ایک روشنی طاری ہو گئی اور وہ روشنی آگے آگے بڑھتے گئی. حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روشنی کے سائے میں چلتے رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، غور کر رہے تھے کہ یہ روشنی کہاں سے ہے، یہ روشنی کہاں سے ہے. یہ اس لیے میں یہ حدیث کو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے روشنائی کو چلاتا ہے. جب تک حضرت ابو ہریرہ پیچھے سے آتے ہیں یہ روشنی چلتی ہے، دونوں بچے اس روشنی کے اندر چلتے ہیں. جب یہ حضرت فاطمہ کے بطن سے جا ملے، ان کے گود میں جا بیٹھے، تب تک یہ روشنی ان کے ساتھ تھی. میں دور سے غور کر رہا تھا. حضرت فاطمہ جب بھی ان دونوں بچوں کو اپنے جسم سے لے لیتی ہے، جسم سے دبوچ لیتی ہیں، تو اس وقت تک یہ روشنی تھی وہاں سے غائب ہو گئی. یہ کرامت تھی میرے بھائیوں.
یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے اندر قائم شدہ کرامتیں تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت کو جو ہے وہاں پہ دکھاتا ہے کہ روشنائی کو جو ہے آگے چلاتا ہے۔ یہ حضرت حسن حضرت حسین کا واقعہ تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی ایٹیٹیوڈ، سخت مجاز والے جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت حسن نرم مجاز کے جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات کے تعلق سے ہم دیکھتے تھے اس طرح سے تھے۔ جب حضرت حسن کا مقام و مرتبہ آتا تو آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرم دل کا معاملہ کرتے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے اندر اتنا سختی سے پیش آتے تھے کہ جو اچھا ہے اچھا ہے، جو برا ہے برا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے باتیں تھیں۔ اور آپ کو معلوم، آج ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں عقیقہ کرتے ہیں، اگرچہ یہ حضرت حسن حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اندر پیدا نہ ہوتے تو شاید اس کے اوپر کوئی تفصیلات ہمیں نہ ملتی، شاید ہی اس کے اوپر کوئی تفصیلات نہیں ملتی۔ کیوں؟ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت علی نے ان کا نام حمزہ رکھا، حضرت علی نے ان کا نام حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ جب حضرت حسین پیدا ہوئے، ان کا نام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ اور حضرت محسن تیسرے بیٹا ہے حضرت فاطمہ کے، جب محسن پیدا ہوئے ان کا نام حضرت علی حرب رکھا۔ لیکن تینوں وقتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس آتے، کہتے اس کا نام تو نے کیا رکھا؟ کب؟ جب بھی پیدا ہوئے، وہ اسی دن کی واقعات ہیں، جب بھی پیدا ہوئے تو پہلا جب حسن کی بات آئی تو حضرت حسن کے ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو حضرت علی نے کہا ان کا نام میں نے حمزہ رکھا، کیونکہ حمزہ میرے چچا تھے، چچا کا نام رکھ لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس کا نام حسن ہے، بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت حسین پیدا ہوئے، جعفر جو ان کا نام رکھے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی جعفر بن ابی طالب، تو ان کا نام حضرت حسین کو رکھے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ان کا نام حسین ہے، بولے۔ جب تیسرا بچہ محسن کا نام رکھنے کا تھا، حضرت علی حرب بول کے رکھے، حرب بول تو جنگ، یعنی جنگی تلوار جیسا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں یہ محسن ہے، بولے۔ اور میں نے 3 بچے کے واقعات کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو حضرت علی کے تینوں بچوں کے نام کو اپنے حساب سے رکھے تھے، حضرت علی کا کچھ بھی چلا نہیں، کیا ماجرا ہے؟ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائیوں کے نام اس طرح سے رکھا گیا، میں بھی اسی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے حضرت حسن حضرت حسین حضرت محسن اس طرح سے میں نے نام رکھی۔ یعنی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ آپ انبیاء کے ناموں پہ نامہ رکھو۔ اور آج تو ہمارا ماڈرن زندگی، ہمارے نام بڑے عجیب و غریب نام آتے ہیں آج کل، اتنا فرق بھی ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ کہ نارتھ انڈیا جائیں گے، ہندو کا نام کی مسلمان کا نام کی، دونوں میں فرق نہیں کر سکتے، اس طرح سے جو ہے دونوں کے نام مل جل کے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمو باسماء الانبیاء، اگرچہ آپ کے بچوں کا نام رکھنے کا معاملہ آیا، فرماتے ہیں سمو ان کے نام رکھو باسماء الانبیاء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک کے ساتھ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب آپ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائیں گا، آپ کے پیارے ناموں سے اٹھایا جائیں گا۔ مثال کے طور پہ جب مجھے قبر سے اٹھانے کا معاملہ آئے گا، فرشتہ آ کے کہیں گا اے جابر بن عبد السبحان اٹھے، بن شمس الدین اٹھے بول کے اٹھاتا مجھے۔ جب میرا معاملہ آتا تو کچھ اس طرح سے میرا نام، میرے والد کا نام، میرے دادا کا نام، اس طرح سے نام لے کے اٹھایا جائیں گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نام رکھے تھے۔ اور یہ جو تہنیک کا جو واقعہ آتا ہے، منہ میں کچھ چبا کے اس کا لعاب کو جو ہے بچوں کے منہ میں لگانا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے کر رکھے ہیں۔ اسی آپ اگرچہ والد 5 وقت کا پابندی نمازی ہیں،
حق بات کرتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، تو ایسے حالت میں آپ خود اپنے بچے کا تہنیک کرو، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ آج تو ہم نام رکھنے کے لیے کسی کو بلاتے ہیں، آج ہم نام رکھنے کے لیے وہی مولانا چاہیے، جنازے کا معاملہ آیا تو وہی مولانا چاہیے۔ کیا ہو گیا حصہ مسلمانوں کو ہوا کیا؟ اصل اپنے نام، اپنے بچوں کے نام خود رکھو، لیکن رکھنے سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، اپنے آپ کو مومن بناؤ، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا آپ کا طرز زندگی بناؤ۔ پھر انشاءاللہ جب آپ کے یہاں پہ بچہ ہوتا ہے اس کا نام خود والدہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایسے برے رسم و رواجوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا نام رکھے، حضرت علی کو فرماتے اے علی چل اس کا تو عقیقہ کر، ان بچوں کا تو عقیقہ کر۔ اور عقیقہ صدقہ کہلاتا ہے، یاد رکھیے عقیقہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کیا صدقہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرد بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 بکرے ذبح کرو خوشی کے مارے، اور جب عورت بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے 1 بکرا شمار کیا گیا۔ یہ کیسے؟ اسلام تو دونوں کو برابر کا حصہ دیتا ہے نا۔ ان المؤمنین والمؤمنات بعضهم علی بعض، قرآن کیا کہتی ہے؟ مومن مسلمان مرد اور مومن مسلمان عورت ایک دوسرے سے برابری کا معاملہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیسا آ گیا کہ مرد بچے کو 2 بکرے اور عورت بچے کو 1 بکرا؟ یہ حضرت حسن اور حسین کے واقعات کا حصہ ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم کیا کہ اے علی 2 بکرے تو ذبح کر، کیونکہ عرب کا ایک کلچر تھا کہ مرد بچہ پیدا ہوتا تو زیادہ خوش ہوتے، عورت بچی پیدا ہوتی خوش ہوتے لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ اس کلچر کو اسی کے طرز میں، اسی کے رنگ میں رنگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبکہ تو مرد بچے پر زیادہ خوش ہوتا ہے تو 2 بکرے صدقہ کر، اور جو عورت بچی پہ تو خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے 1 بکرا صدقہ کر۔ بولے یہ اس وقت سے وجود میں آیا جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اور عقیقہ کے تعلق سے کئی سارے تفصیلات کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ عقیقہ اسی وقت سے کہا گیا کہ آپ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، 7ویں دن، یہی سنت ہے، یاد رکھیے یہی سنت ہے۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں 7 نہیں تو 14واں دن، پھر نہیں تو 21واں دن، اگرچہ پھر بھی نہیں تو آپ کی مرضی۔ جب کبھی بھی آپ کے پاس استطاعت ہو، فوراً پیسہ آ جائے تو جلد سے جلد عقیقے کی سنت کو ادا کرو، کیونکہ عقیقہ جب تک نہیں کریں گے بچہ گروی ہے۔ بولے بچہ گروی ہے، یعنی اس کے اوپر کے بلا دور نہیں ہوتے تب تک کہ آپ لوگ عقیقہ نہیں کرتے۔ یہ اسلام ہے، سمجھنے کے لیے یاد رکھیں۔ اور جس بچے کا سنت کے حساب سے نام رکھایا جاتا، سر منڈوایا جاتا اور عقیقہ کرا جاتا سنت کے حساب سے، یاد رکھیے وہ بچہ اس دنیا میں، جہاں تک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ بچے اچھا ذہن نشین ہوتے ہیں۔ کیوں بولو؟ شیطان کا وسوسہ تو چلا گیا، شیطان کا وسوسہ چلا گیا جب یہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ سنت کو ادا کرتا ہے اس کا باپ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بچے کے اندر وہ برکتیں عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی میں اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا ذہن بھی ماشاءاللہ بہتر ہو جاتا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے ان ٹائم سنت کے حساب سے آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کرو۔ اور ہم میں تو اتنے بے وقوفی بھی آ گئی کہ وہاں پہ جو ہے کیا بولتے شیونگ کے لیے جو بستر رکھتا نا، وہ اس طرح سے جو بلیڈ رکھے سر پہ رہتا، ہاں ریڈی ہے جی، انہوں بولتے بچے کا سر کے اوپر، ہاں ریڈی، ادھر بھی بولنا، کون ہے قصاب بولنا، ہاں ریڈی ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کیا کرتا، اس کا گنڈو چھیلا جاتا۔ بدعات ہے، یہ سب برا رسم ہے، برے رواج ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے عقیقہ کرنا ہے تو مارکیٹ کو جاؤ، 2 بکرے وہیں پہ ذبح کرو، خلاص معاملہ ختم ہو گیا، گوشت لے کے آؤ، بانٹ ڈالو۔ لیکن یہاں پہ جو رسم نبھایا جاتا ہے نا، ان کو بلا کے ان کو بلا کے ماما کا گود میں بٹھا کے ماما کو ٹاول، کیا کیا نہیں دیکھتے آج ہم، ماما کو کپڑے رکھنا، ماما کو ٹاول رکھ، کیا فالتو عقیدے ہیں۔ آپ سمجھیں گے اس میں برائی بھی کیا ہے، جان دو بھائی، محبت ہے، ماما کا عزت رکھتے ہیں نا، ماما کو ایک ڈریس آتا نا، نہیں تو کڑوا تو آتا نا، اسے بولتے ہیں نا، نہیں، سنت کو سنت کے حساب سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ہے،
اور اسی کے اندر برکت ہے. ہم جو سمجھتے ہیں اچھا وہ اصل میں اچھائی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ ان برے عقیدوں سے بچائیے. تو یہ چیز سب سے زیادہ سننا ضروری ہے. عقیقہ آپ جیسے بھی پیسے مل جائے فوراً ادا کرو, ڈیٹ کی بھی کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں, اونلی 7th ڈے فرام دی برتھ, پیدا ہوا منگل کو تو نیکسٹ پیر, آنے والا پیر کو عقیقہ کر ڈالنا. گنڈو کرانے کی ضرورت نہیں. بچہ بہت نرم ہے جی, سر اصل بہت نرم ہے, اور اس بلیڈ لگائیں گے تو کٹنے کا اندازہ ہے, تو چلو ٹھیک ہے, لیٹ اٹ بی. اس زمانے میں تو اسٹرانگ بچے تھے, اسکل بھی بہت اسٹرانگ تھا, تو ہو گیا, چلو ٹھیک ہے. نہیں, آج آپ کے اندر اتنا خاصیت نہیں ہے, بچے ذرا کمزور ہیں, ابھی اسے ڈبے میں رکھو, نکالے, یہ معاملے ہیں. تو کیا کرتے ہیں آپ, بعد میں کرو, سر منڈوانا بعد میں کرو, لیکن منڈواؤ. 7واں دن کرنا سنت ہے. اس کے علاوہ آپ جب بھی ہو سکے تو کر لیجئے, کوئی حساب نہیں. عقیقہ کرنے کے لیے گھر کے اندر کوئی دوسری حاملہ عورت ہے تو وہاں پہ ٹک جاتے ہیں, انہیں پیٹ سی ہے نا, ہمیں عقیقہ کریں گے نا کو. عقیقہ 3 سال میں کرنا گاتے, 1 سال میں, 9واں مہینے میں, تمہارے منہ کیا ناک کیا کھینچتے ہیں, ڈیٹا کو کیا کھینچتے ہیں, کون تمہارے باپ دادا کے ڈیٹا لے کے آتے ہیں آپ. سنت نہیں ہے. سنت تو صرف 7 تاریخ ہے. نہیں کر سکے تو بعد میں اپنے حساب سے کر لو, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اسلام شریعت اٹس این اوپن بک. شریعت اسلام اوپن ہے, کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے اس بات کو. اور ماں باپ کو چاہیے کہ خود اس ذمہ داری اٹھا کے کام کرے انشاءاللہ تعالی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو اور دیکھتے جائیے. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد گزاری ہوتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول وقت میں تہجد کو پڑھا کرتے تھے. تہجد 2 قسم کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں 2 ٹائم میں. ایک وہ ٹائم امیڈیٹلی آفٹر عشاء, عشاء کی نماز کے فوراً آپ تہجد پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں. اور یہ ترتیب حضرت حسن کی بھی عادت تھی. حضرت حسن کی بھی عادت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے فوراً تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت آخری وقت میں, جبکہ فجر سے ابھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس طرح سے اس وقت میں اڑتے اور اس وقت آپ جو ہے نمازیں پڑھتے اور اس طرح سے وہ تہجد گزار تھے. یعنی دونوں نواسائے رسول تہجد گزار تھے. یاد رکھیے, اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ ہم سب کو اجازت ہے, ہم کمزور امت ہے, یہ یاد رکھیے. فتنہ کا دور ہے, کمزوری ہے. ہمیں موبائل پہ 2 گھنٹے تک 2 بجے تک موبائل تو دیکھ سکتے, لیکن ہمیں تہجد ہمارے سے نہیں ہو سکتا. ماں نیند آ جاتی تہجد پڑھنے لگے تو, لیکن موبائل چلتے رہتا. ہلدی کا رات آ گیا, رات ساری جگنا. جمعگی کا آ گیا, رات ساری جگنا. کچھ تو بھی فنکشن آ گیا, رات ساری جگنا. لیکن جب تہجد کی بات آتی, نہیں, یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. ہمیں اسلام کو سمجھے ہی نہیں. ہمیں اللہ سے جو لگاؤ ہونا تھا اتنا ہوا ہی نہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جتنا لگاؤ رہنا تھا وہ تو ہوا نہیں. اسی لیے ہم اس اسلام کو سمجھنے سے دور رہ گئے. میرے ماؤں بہنوں, اسلام بہت آسان ہے اور اتنے سہولتیں دیتا ہے. عشاء کے فوراً انشاءاللہ آپ یہ کام کرو تو انشاءاللہ آپ کا بھی وہی عمل ہوگا جو عمل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے آتے تھے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں, یہ دنیا کے 2 اچھے خوشبودار پھول کے مناجب ہے. بولے یہ 2 پھول کے مناجب, مطلب پھول سے ہمیں کیا کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. ہر انسان چاہے وہ پتھر دل ہی کیوں نہ ہو, پھول سے وہ محبت کرتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو کہتے ہیں یہ دنیا کے اچھے خوشبودار پھول کے مانند ہے. بولے تو اسی لیے ہم سب کو حضرت حسن اور حضرت حسین کے واقعات کو جاننا ضروری ہے. اہل بیت میں کا حصہ ہے, اور اہل بیت بولتا ہمارے یہاں پہ سید کا خاندان, پھر یہ گمراہی. اسلام کا ہر عمل کو ہم لوگ گمراہ کر کے رکھ دیے جی. سید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ ہے سید, لیکن ہمیں چندول کے سید, پنور کے سید, باپٹلا کے سید یہ کیا سمجھتے ہیں, ہمیں سب اللہ کے نبی کے خاندان والے. کہاں سے آئے رہے تم لوگ, ہاں کہاں سے آئے رہے, اللہ کے نبی کے خاندان کے دونوں یہاں کے آگے بس گئے کیا ہو, کہ کتنی فالتو بات ہے. دیکھو یہ there is nothing like the concept of سیدنا in India at all. انڈیا میں کوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کوئی نہیں آیا. یاد رکھیے, اگرچہ وہ آیا ہے تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہیں پہ آنا, لیکن یہاں نہیں. مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے
مکہ کی طرف کوچ کریں گے. مدینہ میں تو پیدا ہوں گے لیکن مکہ کی طرف کوچ کریں گے, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے مکہ کو جائیں گے جہاں پہ لوگ ان کی بیعت کریں گے. اس طرح سے واقعات ہے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو مہدی بھی اہل بیت ہے, یاد رکھیے, جن کا ہم انتظار کرتے ہیں نا, جن کا فلسطین والے انتظار کرتے ہیں نا, جن کا غزہ والے انتظار کرتے ہیں نا, وہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ان قریب انشاءاللہ ود ان سینچریز یہ ہم دیکھنے والے ہیں گے, ہمارے آنے والے جنریشن ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بالکل قریب ہے زمانہ. تو یہ اہل بیت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. کوئی انڈیا کا سید اوریجنل سید نہیں ہے, ہم لوگ کنورٹڈ ہے, یاد رکھو. ہمارے دادا پردادا کون کی اسلام میں آ گئے, ان سے ہمارے نسل آئے. کسی کو سا اچھا نام دیا کہ وہ نام رکھ لیے. اس سے پہلے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں محرم کا مہینہ آتا ہے تو 10 تاریخ کو یوم عاشورہ, اور اس کی فضیلت الگ ہے, یاد رکھیے. 10 تاریخ یوم عاشورہ جو محرم کے مہینے میں ہم 10th ڈے آف محرم مناتے ہیں, یہ فضیلت تو جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا اسی وقت سے اس کی فضیلت ہے. احادیث کے اندر یہی شمار ہے. اور بنی اسرائیل کے اوپر جو روزہ فرض تھے وہ یوم عاشورہ کا روزہ ایک فرض تھا, جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر سندن لکھتے ہیں. ہمیں محرم کے پورے مہینے کے روزہ فرض کیے گئے, لیکن جب بنی اسرائیل کا معاملہ آیا تو جو ہے یوم عاشورہ محرم کے 10واں دن کا روزہ فرض تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, صحیح البخاری کی جلد نمبر 2 کی حدیث ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا یوم عاشورہ کا جبکہ وہ مکہ کی زندگی میں تھے. یعنی مکہ کے اندر بھی جب قرآن نازل ہوا تھا اس سے پہلے بھی یہ ایک عادت تھا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جائے, یعنی یوم عاشورہ کی فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36 میں, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 الحرم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک صرف 12 ہی مہینے ہیں جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا. منها 4 الحرم, ان میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں, حرمت والے مہینے ہیں, اور ان میں سے 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں, مطلب سنگ سے آتے ہیں, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم. اور جو 4تھا مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ, اور اس میں حرمات لفظ استعمال کیا گیا, حروم جو پلورل میں استعمال کیا گیا, حرام یعنی جس کے اندر چند چیزیں حرام ہے. جنگ و غارت گری اس وقت حرام تھی. عرب کے کلچر میں جہاں کہیں بھی لٹیرے پھرتے تو لوگوں کو لوٹ لیتے تھے, لیکن جب معاملہ ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم کا آتا تو کوئی جنگ و قتال نہیں, کوئی قبیلہ دوسرے قبیلہ کو لوٹتا نہیں, مارک ماری نہیں ہوتی. وہ اس اصول پر پختگی سے عمل کرتے تھے کیونکہ یہ 3 مہینے حج کے لیے مقرر کیے گئے سو ہیں. آج تو حج بولے تو یہاں سے یوں چڑھتے ہیں 2.5 گھنٹے میں جدہ میں اترتے ہیں, اور چڑھنے سے پہلے جو حیدرآباد سے کیا کرتے ہیں, احرام باندھ کے نکلتے. کیوں؟ جب میقات پہنچ جائے, جدہ کو پہنچ جائے تو فوراً ہم احرام کی حالت میں ہو. اسی طرح سے یہاں سے اٹھا لے کے جاتے لوگ, یعنی ایئر کرافٹ میں. لیکن جب اترتے ہیں تو احرام کی حالت میں اترتے, وہ میقات کا کہلاتا ہے, وہاں سے احرام میں رہنا ضروری ہے. اس وقت کیا تھا؟ نو ہوائی جہاز, نو پانی کی جہاز, صرف یا تو پیدل جاتے تھے, یا تو گھڑ سوار, یا تو گدھے پہ جاتے, یا تو خچر پہ جاتے, یا تو اونٹ پہ جاتے. صرف یہی معاملہ تھا. اسی لیے جو دور دراز سے لوگ آتے ان کے لیے مہینے شمار کیا جاتے تھے. اسی لیے حج کا مہینے کی عزت و احترام کرنے کے لیے ذی القعدہ جو کہ اس سے پہلے آتا ہے تھا, اور یہ سفر کر کے حج کرنے والے لوگوں کی سہولت کے لیے جنگ و غارت گری کو اس وقت تک حرام کیا گیا تھا. یہ اصول تھا حضرت ابراہیم کے دور سے. اسی لیے ان مہینے کو حرمت والے کہے گئے, اور رجب کے اندر مخصوص لوگ عمرہ کے لیے نکلتے تھے, اسی لیے اس مہینے کی بھی جو ہے ایک عزت دی گئی. یہ تفسیر ابن کثیر میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36 میں تفسیر میں لکھتے ہیں, یاد رکھیے. اس کو انشاءاللہ آپ پڑھنے کی کوشش کریے اور تفصیلات کے لیے. تو اس میں محرم کا مہینہ, اور محرم کوئی نیا مہینہ نہیں, نیا نام نہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مہینے کا نام محرم بھی تھا, اور یہ حروم میں سے تھا. یعنی جس جگہ پہ جس مہینے میں چند چیزیں حرام کیے گئے. اور محرم کیا مہینہ ہے؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے میں کسی مہینے کو اللہ کا مہینہ نہیں بولا, صرف محرم کو بولا. صحیح مسلم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2755. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افضل الصیام بعد ما رمضان شہر اللہ محرم. اگرچہ کوئی روزہ
افضل ہے، بہتر ہے رمضان کے بعد تو وہ محرم کا مہینے کے روزے ہے، اور محرم کا مہینہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ سے مراد ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا مہینہ کون سا ہے؟ محرم، یعنی اس مہینے میں فضیلت ہے، یاد رکھیے بڑے بڑے گناہ جو کرتے نا یہ مہینے میں ہرگز نہیں کرنا، انجانے میں جو فراموشیاں ہوتے نا اس مہینے میں ہرگز نہیں ہونا، جو اکثر گناہ ہوتے نا یہ مہینے میں ہرگز نہیں کرنا، یعنی یہ حرمت والے مہینے ہیں، یاد رکھیے یہ حرمت والے ہیں، عزت ہے اس کا، اس مہینے میں حرام کام کا ڈبل گناہ، ٹرپل گناہ، ملٹیپل ٹائمز بڑھا کے دیا جاتا، گناہ کو زیادہ لیا جاتا، یاد رکھیے، اور نیکی کو اچھا صدقہ دیا جاتا، نیکی کو نیکی بڑھا کر کے اس کا ثواب دیا جاتا، لیکن گناہ کو بڑھ چڑھ کر اس کا عذاب دیا جاتا، اس لیے میرے ماؤں بہنوں اس مہینے کی عزت کیجئے، محرم عزت کا مہینہ ہے۔ یہ سب حضرت حسین سے کوئی نسبت نہیں رکھتے، لیکن آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اس مہینے کے اندر زیادہ ان کی نام لیا جاتا ہے، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے مہینے فضیلت یوم عاشورہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے، لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی تو وہ محرم کے مہینے کے 10 تاریخ کو تھا، محرم کے مہینے کے 10 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، تو لوگ 300 سال تک، 300 ہجری تک کوئی کسی نے بھی اس کو غم کا مہینہ ہو، ماتم کا مہینہ ہو، یا اس کے اندر کوئی ماتم منانا، ایسا کوئی وجود میں نہیں تھا۔ معز الدولہ حضرت صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رسومات محرم سانح کربلا اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں 354 ہجری تک کسی نے اس ماتم کو نہیں منایا، لیکن وہ شیعہ میں سے تھا، جو شیعہ نے علی میں سے تھا، اس نے ایک مرتبہ جب وہ حکمران تھا لوگوں کو جو ہے یہ واقعہ یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے آج کے دن تو حضرت حسین کی شہادت پیش آئی، تو ہمیں گھر پہ نہیں بیٹھنا بلکہ ماتم کرتے ہوئے نکلنا، جبکہ وہ حکمران تھا اور حکمران کی بات لوگ سنتے ہیں، مانتے بھی ہیں، تو اپنے سولجرز کے ہاتھ دینا لوگوں کو زبردستی کام کرانے لگا، اس وقت سے شروع کر کے آج تک اور قیامت تک بھی یہی سلسلہ، اور جانتے ہیں آپ پورا کا پورا گناہ وہ کمبخت معز الدولہ کے نام پہ چلا گیا، کیوں؟ کیونکہ اسی نے اس کام کو شروع کیا، اور آج ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ شیعہ نے علی جو لوگ کہتے ہیں اپنے گالوں پہ جو ہے مارتے، اپنے گالوں کو نوچتے ہیں، اپنے جسموں کو کاٹ کے چھاتی پیٹتے ہیں، جانتے ہیں یہ سب کام اسلام میں کیا مقام رکھتے ہیں؟ حرام ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1292 1292، من لیسا منا، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، من ضرب بالقدود، جو اپنے گالوں کو مارتے ہیں، وشق الجیوب، اپنے گریباں کو پھاڑتے ہیں، ودع بدعوی الجاہلیہ، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہائے ہائے حسین، ہائے ہائے حسین بول کے جو بیکار آوازیں جو نکالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ودع بدعوی الجاہلیہ، یہ جہالت کے وقت کے ندائے ہیں اور یہ اسلام میں حرام ہے، بولے صحیح البخاری 1292 حدیث نمبر۔ تو یہ کام جائز نہیں ہے، پھر بھی چند لوگ یہ کام ایسے ہی کرتے ہیں، اور آج یہاں پہ شیعہ تو نہیں ہیں لیکن ان سے متاثر چند لوگ ہیں جو آج پیر پرستی کے نام پر جو ہے یہ بگاڑ پیش آتے ہیں، حالانکہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب معاملہ حضرت حسین کی ماتم کا آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حسین شہید ہونے والے ہیں یہ معلوم تھا۔ اب آپ کو شاکنگ پوائنٹ ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا جو واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد ہونے والا ہے، حضرت حسین کی شہادت کا، کیا یہ واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا؟ ہاں معلوم تھا۔ جامع ترمذی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3781 3782، 2 حدیثوں میں جب آپ پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حجرے میں رہتے، وحی کی باتیں تشکیل ہوتی رہتی، فوراً حضرت حسین دوڑ کے آتے، اس سے پہلے حضرت ام سلمہ کو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام سلمہ ذرا تم اس ڈور کے پاس، اس دروازے کے پاس پہرا دو، کسی کو اندر مت آنے دو کیونکہ جبرائیل میرے ساتھ ہیں۔ جبرائیل کو تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے بھی بیوی نے نہیں دیکھا، یاد رکھیے کون سے بھی بیوی نے جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، لیکن جبرائیل آ کے فرماتے تھے ان کے پاس جو بیوی تھی، جبرائیل آ کے کہتے تھے ارے آپ کی بیوی کو سلام کہو، جبرائیل کا سلام کہو آپ کی بیوی کو، اور کہو کہ ان کے لیے جنت میں گھر ہے بول کے سناتے تھے۔ وہ بات کو جان کر حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جہش، ہر ایک
یہ کہتے تھے میں تو جبرائیل کو نہیں دیکھ سکتی لیکن میں ان کو سلام کہتی ہوں، وعلیکم السلام یا جبرائیل، اے جبرائیل آپ کے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو، یوں کہا کرتی تھی لیکن وہ نہیں دیکھتے تھے۔ تو بہرحال جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آتے ہیں، بچپنا تھا، آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار دیکھیے، باتیں جبرائیل سے ہوتی تھی لیکن فوراً اپنے نواسے کو جو ہے جسم سے چپٹ لیتے ہیں اور ان سے بوسہ لیتے ہیں، ان کی اونٹ کو اس طرح سے چوستے ہیں، سبحان اللہ، محبت کا کیا تقاضا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے پہ، ان کے اونٹ کو چومتے ہیں۔ اور یہ منظر دیکھ کے جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو ان سے بے تحاشا محبت ہے نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں مجھے میرے نواسے سے بے تحاشا محبت ہے۔ جبرائیل فرمانے لگے آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت شہید کر دیں گے، بولے شاکنگ نیوز ٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آئے جبرائیل، کیا ایسا ہوگا؟ یہ سننا ہی تھا۔ ان کے اشک مبارک جانے لگے، رونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے میرا بیٹا، میرے بیٹے کو میری امت شہید کر دیں گے کیا؟ اے نبی آپ اگرچہ چاہیں گے تو میں اس مٹی جو ان کے خون سے لت پت ہوگی اس کو میں لے کے دکھا سکتا ہوں، بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں جبرائیل مجھے دکھاؤ۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور کربلا سے مٹی لگاتے ہیں، مٹی لگاتے ہیں، دکھتے ہیں کہ اس کے بو بھی سونگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، بو سونگتے ہیں، میرے نواسا حضرت حسین کا خون لگا ہوا سو مٹی ہے بول کے سونگ کے اشک مبارک سے رہتے۔ اتنے میں ام سلمہ فرماتی اے میرے نبی ذرا اس مٹی کو میرے پلوں میں ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پلوں میں ڈالتے ہیں، وہ اپنے پلوں کو دبوچ لیتی ہیں۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مٹی دکھائی جاتی تو اس کے بعد فوراً جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس مٹی کو عالم غیب میں پھینک دیتے ہیں۔ دوسری حدیث، واللہ عالم اس میں کون سا صحیح ہے، لیکن دونوں اپنے اپنی جگہ پہ صحیح اور سند کے ساتھ روایت شدہ حدیث ہے۔ یعنی حضرت حسین قتل کیے جائیں گے، حضرت حسین شہید کیے جائیں گے، یہ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ اور ایک مرتبہ اسی رونے کے سلسلے میں جب کبھی بھی حسین سے ملتے روتے، حسین سے ملتے تو روتے۔ ایک مرتبہ حضرت علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے اور یہ رونا دیکھ کے حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کو کس بات میں غم میں ڈال دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی تیرے اس لاڈلے کو میری امت قتل کرے گی، بولے۔ یہ کہنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمانے لگے کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ وہ جگہ کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں، فرماتے ہیں نیئر بائی دی یوفریٹس ریور، نہر فرات، نہر نیل اور نہر فرات، نیلو ندی یوفریٹس ندی بول کے ہم لوگ ہسٹری میں پڑھ کے رہتے جو عراق اور ایران کے درمیان میں بہتے رہتے۔ نیئر بائی آن دا بینک آف دا یوفریٹس ریور، یوفریٹس ریور نہر فرات کے پاس، یوفریٹس ریور کے پاس، اس کے گٹ کے پاس کربلا ہے اور وہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جائیں گے، بولے۔ یہ واقعہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی اپنی لشکر کے ساتھ اس ندی کے کنارے سے گزرتے اس جگہ پہ پہنچتے اور رو پڑتے اور صحابہ تعجب سے دیتے، ان کے ساتھ والے کہتے اے علی آپ اس قدر کیوں روتے ہو؟ فرماتے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ساتھیاں جو ہے شہید کریں گے، بولے۔ یعنی حضرت حسین شہید ہوں گے یہ پورے صحابہ کو معلوم تھا، یاد رکھیے یہ نئی بات نہیں ہے۔ اگرچہ معاملہ اتنا ہی سنگین ہوتا تو صحابہ کرام جنہوں نے حضرت حسین کی شہادت کو اس وقت دیکھا وہ ضرور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ ماتم کرتے، لیکن یہ اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ کوئی صحابی سے، کوئی تابعین سے، کوئی تبع تابعین سے، کوئی علماء دین سے یہ چیز درج نہیں ہے کہ کسی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ غم منایا ہو یا ماتم کیا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں ماتم تو دور کی بات، غم کرنے کا بھی صرف 3 دن غم کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ جعفر کا انتقال ہو چکا ہے، میں
غم منانا چاہتی ہوں. کیا مجھے اسلام اجازت دیتا ہے؟ سبحان اللہ. ایسے خاتون پر لاکھوں مرتبہ ہم جیسے قربان، یہ لوگ غم منانے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہم غم منا سکتے ہیں، اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں 3 دن تک تو غم کر سکتی ہے. سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1266 1266. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ کسی کے گھر میں موت آ جائے سوائے اس کی بیوی، شوہر اگرچہ انتقال ہو گیا، سوائے بیوی کے تمام گھر والوں کے لیے 3 دن غم اور سوگ منانے کی اجازت ہے. مطلب آپ نئے کپڑے اور جو ہے سجنا سورنا یہ کام نہیں کر سکتے اگرچہ آپ چاہے تو کسی کے گھر میں موت ہو جاتی، شادی کا وقت رہتا، نکاح کے لیے جاتے تھے، بڑی چلی جاتی یہاں سی، ہائے شادی ٹکاتے نہیں. آپ کے لیے یہ اجازت نہیں کہ شادی روکیں، شادی تو اپنے جگہ پہ، لیکن اس کے بعد اگرچہ آپ غم منانا چاہتے ہیں تو اسلام 3 دن کی اجازت دیتا ہے کہ آپ غم منا سکتے صرف 3 دن تک. یہ شرط ہے. لیکن اس کی عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن جو قرآن کی آیت ہے، اسی طرح سے 4 مہینے 10 دن کا اس عورت کے لیے جس کو ہم عدت کہتے ہیں وہ منا سکتی، صرف اس کے لیے ہے، سوائے کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ جو ہے غم منانا جائز نہیں ہے. یہ اسلام ہے، یاد رکھیے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، لیکن ہم میں سے اس بات کو اکثر لوگ نہیں. آپ لوگ غور کیجئے، محرم الحرام کا مہینہ عزت کا مہینہ ہے، نیکی کرنے کا مہینہ ہے، نفل روزے رکھنے کا مہینہ ہے، ماتم کرنے کا مہینہ نہیں. یاد رکھیے اس بات کو. یوم عاشورہ کے دن اس کی فضیلت الگ ہے. حضرت حسین تو بعد کا واقعہ، حضرت حسین کے شہادت کا واقعہ تو کئی سال بعد آیا سو واقعہ، لیکن جو فضیلت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کو دیے تھے اس کو ادا کرے. یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو آپ روزہ رکھیں، کیونکہ یہ روزہ آپ کے 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد بھی آپ ملا کے رکھ سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے. انشاءاللہ کوشش کریں 9-10 محرم یہ 2 دن یا 10-11 محرم یہ 2 دن آپ نفل روزہ رکھیں. یہی سنت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ چند باتیں تھیں جو آج میں آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. بس اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں آج میں نے کہیں آپ نے سنی، پورے کے پورے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن اور حدیث سے ہیں، اور اس میں کوئی ضعیف حدیث میں نے کوٹ نہیں کی. جو بھی حدیث لیا تو صحیح حدیث لیا. اس لیے ان باتوں کو اپنے ذہن میں اتار لیجئے اور اس بات کو دوسروں تک پہنچائیے. غم منانے کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ فضیلت کا مہینہ ہے. اس کے اندر حضرت حسین کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ حضرت حسین سے پیار وہ ایک الگ جگہ ہے اور محرم کی فضیلت ایک اور جگہ ہے. بس اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اڑاؤ عدو صحابہ کے سینے جلاؤ.